الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے 9ویں روزے کے حوالے سے چند معروضات آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے اور صحیح معنوں میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے روزوں کی فضیلت و اہمیت اور اللہ کے ہاں اس کا کتنا مقام ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ جو شخص قصداً بلا کسی شرعی عذر کے ایک دن بھی رمضان کے روزے کو افطار کر دے، غیر رمضان اگر وہ ساری زندگی روزہ رکھے تو اس کے اجر و ثواب کو حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ کوئی انسان، ایک تو یہ ہے کہ اس کی قضا اور کفارہ موجود ہے کہ اگر بلا عذر جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کوئی انسان روزہ توڑ دیتا ہے تو اس کی اللہ رب العزت نے کفارہ اور قضا رکھی ہے کہ انسان 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے تو اس کا جو فرض ہے وہ اس سے عہدہ برا ہو سکتا ہے، لیکن اس رمضان المبارک کے جو روزے کا جو اجر و ثواب ہے وہ اجر و ثواب اسے نہیں مل سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ایک روزے کے بدلے میں اگر وہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے پھر بھی جو اجر و ثواب اس روزے کا اللہ رب العزت نے رکھا ہے وہ اجر و ثواب اسے نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے رمضان المبارک کے روزے کی اہمیت و افادیت ہم پر ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے کتنا کرم کیا ہے مومنین پر کہ ایک مہینہ انہیں ایسا عطا کر دیا کہ جس سے وہ اپنے نفس کی تطہیر کر سکتے ہیں، وہ اپنے باطن کو پاک کر سکتے ہیں، وہ اپنے گناہوں کو کی رب کی بارگاہ سے بخشش و مغفرت حاصل کر سکتے ہیں اور ڈھیروں اجر و ثواب، بے حساب ثواب اللہ کی بارگاہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی شخص روزہ توڑ دیتا ہے، اسلام نے اس کے اندر گنجائش موجود ہے۔ ایک تو یہ کہ اسلام نے ہر ایک پہ مسلط نہیں کیا کہ کوئی جس حالت میں ہو ہر حال میں اس پر روزہ رکھنا ضروری ہے، بلکہ اسلام نے گنجائش رکھی کہ کوئی شخص بیمار ہے تو وہ رمضان المبارک میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو بعد میں وہ صرف ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھے اس کی قضا ہو جائے گی۔ کوئی سفر پر ہے، سفر بھی چونکہ ایک مشقت طلب کام ہوتا ہے، راستے میں تکالیف ہوتی ہیں، اس کے لیے بھی اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کی گنجائش رکھی کہ مسافر بھی وہ روزہ، اگر اسے کوئی پریشانی ہے راستے میں تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے اور دوبارہ اس کی قضا کر سکتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، بڑا خوبصورت اس میں ایک پیغام بھی ہے اور نبی کریم علیہ السلام کے اختیارات بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم حاضر تھے کہ اتنے میں ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو ہلاک ہو گیا، میں مارا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا، تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے عرض کی میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا اور مباشرت کر لی اور اس کی وجہ سے میرا روزہ ٹوٹ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے جسے تو آزاد کر دے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس غلام نہیں ہے کہ میں آزاد کر سکوں۔ پھر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس اتنی گنجائش ہے کہ تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکے؟ اس نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا۔ آپ نے فرمایا بتا کیا تو 2 ماہ کی مسلسل روزے رکھ سکتا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روزہ نہیں رکھ سکا تو میں 2 ماہ کی مسلسل روزے کیسے رکھوں گا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف فرمایا۔ اسی اسنا میں کھجوروں کا ایک بڑا ٹوکرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسئلہ پوچھنے والا کدھر ہے؟ اس شخص نے عرض کی میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا یہ لو اور اس سے صدقہ کرو، یعنی تم 60 مسکینوں میں تقسیم کر لو، کھانا کھلا دو۔ پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدینہ کی پوری بستی میں مجھ سے زیادہ کوئی مسکین ہے ہی نہیں، میں اس کو کس پہ صدقہ کروں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی یہ بات سن کر اتنا ہنسے کہ آپ کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جاؤ اسے تم اپنے گھر والوں پہ ہی صدقہ کر لو، اللہ تعالیٰ تیرا کفارہ جو ہے وہ پورا کر لے گا۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ایک تو اس میں یہ پیغام کہ روزے کی قضا موجود ہے، اگر کسی کو غلطی سے کوئی روزہ توڑ بیٹھتا ہے لیکن جان بوجھ کر اگر وہ توڑتا ہے تو اسے کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں صحیح معنوں میں روزہ رکھنے اور روزے کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔